ارشاد فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب قلنا ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ تمام فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، ورنہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا اور ضمناً اللہ کی تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا، اور یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. قال ابلیس بولا اسجد لمن خلقت طینا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. قال ابلیس بولا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی بھلا تو دیکھ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی. ابلیس لعین نے اللہ تعالی کی جناب میں یہ کہا کہ اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دی. لئن اخرتنی الی یوم القیامت اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، انہیں گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا. الا قلیلا تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. قال اذهب اللہ تعالی نے فرمایا تو جا. فمن تبعک منہم پس جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا پس بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے اور یہ مکمل سزا ہے. تمہارے تمام کرتوتوں کی پوری سزا تمہیں جہنم میں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اگر سارے لوگ شیطان کے پیروکار بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ تو ان میں سے جسے چاہے اور جسے بہکانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے بہکا بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس لعین تجھے جس کو بہکانا ہے اور تیری طاقت ہے تو اسے اپنی آواز کے ذریعے بہکا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ بھی صوتیکا سے کیا مراد ہے. شیطانی آواز کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیطان کی آواز آپ نے سنی ہو. شیطان خود تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا، اس کی آواز بھی نظر نہیں آتی، نہ آپ آواز سن سکتے ہیں. بِصَوْتِكَ سے مراد گانے باجے ہیں، بِصَوْتِكَ سے مراد موسیقی ہے کہ شیطان کی آواز یہ گانے باجے ہیں، یہ موسیقی ہے. یہ مفسرین فرماتے ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطانی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، تو کیا جس گھر میں شیطانی آوازیں بلند ہوں اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو سکتا ہے؟
یہ بھی غور کر لیں کہیں ہمارے موبائل فون سے شیطانی آوازیں تو بلند نہیں ہوتی کہ میوزک یا گانے اگر موبائل ٹیون میں رکھے گئے ہیں اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اس پر بہت ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ افسوس ہم دن رات شیطانی آواز سنتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گانا انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے. اب جو مسلسل گانے باجے سنتا ہو، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہو، ٹی وی تو کھولیں تو میوزک کی آواز آتی ہے، تو بتائیے پھر اس کا نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ اس کے دل میں رقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ قرآن سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوں گے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تجھ میں جو طاقت ہے تو ان لوگوں میں سے جس کو چاہے تو اپنی آواز کے ذریعے بہکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبعوث ہونے کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں گانے باجے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا. افسوس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے باجے ختم کرنے کے لیے آئے اور آج مسلمانوں میں یہ اس قدر عام ہو گئے کہ جو اگر فلموں ڈراموں سے گانے باجوں سے بچتا بھی ہو وہ اپنے موبائل کے اندر میوزیکل ٹیون یا گانے رکھ کر گناہگار ہو رہا ہے. اور کتنے لوگوں کے کانوں میں یہ شیطانی آوازیں جاتی ہیں. پھر بسا اوقات تو مسجد میں یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. مسجد ہو غیر مسجد ہو میوزیکل ٹیون رکھنا حرام ہے، لیکن مسجد میں جب یہ آواز بلند ہوتی ہے تو بتائیے کیا معلوم کہ جس کے موبائل بجنے کی وجہ سے مسجد میں میوزیکل ٹیون بج رہی ہو، مسجد میں گانے بج رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے. کہ آج تک کسی مسلمان کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں میوزک بجائے، اللہ کے گھر میں گانا بجائے، لیکن آج اس موبائل میں بے احتیاطی کی وجہ سے آج مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میوزیکل ٹیون بج رہی ہیں اللہ کے گھر میں. نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ. اگر ہمارے موبائل میں اگر میوزیکل ٹیون ہے تو فوراً ختم کیجئے. اگر گانا ہے کہ جب کال آتی ہے تو اس پر گانا بجتا ہے تو اسے ختم کیجئے. اور آج تک اگر یہ رکھا ہو اور مسجد میں کبھی بج گیا ہو تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں. کیونکہ کافر بھی مسجد کے پاس سے اگر نکلتے تھے، جو بھائی بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ایسا عالم تھا کہ اگر کافر بھی مسجد کے پاس سے نکلتا تو گانے باجے بند کر دیتا، لیکن مسلمان مسجد کے اندر ایسا موبائل لے کر آتے ہیں جس میں یا تو میوزک بجتا ہے یا گانے بجتے ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، تو ان پر لشکر لے کر چڑھ جا. بِخَيْلِكَ، تیرے سوار لشکر ہوں، وَرَجِلِكَ، تیرے پیدل لشکری ہوں. مراد یہ کہ تو جس طرح چاہے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، تجھے اختیار ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کا شریک بن جا کہ ہر معاملے میں وہ تیری فرمانبرداری کریں. وَعِدْهُمْ، اور انہیں جھوٹے وعدے کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. شیطان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے. لمبی امید، ابھی چند دنوں کے بعد نیک بن جاؤں گا، یہ شیطانی وعدہ ہے، شیطانی امید ہے. ہاں یہ باتیں صحیح ہیں، مجھے نیک بننا چاہیے، تھوڑا سا یہ کام ہو جائے، ذرا یہ مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں. یوں کرتے کرتے انسان قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. فرمایا شیطان تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یہ بھی سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
بے شک میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور کامیاب نہیں ہوگا. شیطان کا زور کمزور ہے، کیونکہ شیطان کمزور ہے. رحمان عز و جل کی کوئی پناہ لے لے اور شیطان کا دشمن بن جائے تو شیطان اسے بہکانے میں ناکام ہو جائے گا. بس صرف شیطان پر حملہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی شیطان کا وار آئے اس کو دل میں پختہ مت ہونے دیں، فوراً جھٹک دیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اذان کی آواز آئی اور آپ نے شیطانی خیال کو جھٹک دیا اور آپ نماز کے لیے نکل پڑے تو شیطان نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وہ تو صرف برائی کا خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمیں غلط مشورے دیتے ہیں، تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے ان کے غلط مشوروں کو قبول کر لیتے ہیں؟ اگر کسی کے غلط مشورے کو ہم قبول کر لیں تو دنیا میں کیا کہے گی؟ ارے وہ تو بیوقوف تھا، اس نے تمہیں غلط مشورہ دیا، تمہارے اندر تو عقل تھی، تم تو اسے قبول نہ کرتے. تو شیطان ہمیں غلط مشورے دیتا ہے، ہم کیوں قبول کریں؟ اس کے غلط مشورے کو ہم جھٹلا دیں گے انشاءاللہ. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کام بنانے کے لیے کافی ہے. یعنی اے شیطان، میرے بندے جب میری پناہ لیں گے اور مجھ سے مدد مانگیں گے اور وہ تجھ سے دشمنی رکھیں گے تو میں ان کی غیب سے مدد فرماؤں گا اور میری مدد ان کے لیے کافی ہے. شیطان کے پھر وار ناکام ہو جائیں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اگر پورے دن شیطان اپنے تمام چیلوں کے ساتھ بھی حملہ کرے اس کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود گناہ کی کوشش نہ کرے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا اور سمندر میں کشتی کو جاری کیا، رواں دواں کیا. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل آتی ہے اور تم طوفان میں پھنس جاتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے خیالات تم سے گم ہو جاتے ہیں. إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ ہی کو تم یاد کرنے لگتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تم اللہ سے روگردانی کرتے ہو اور اللہ کا شکر ماننے کے بجائے اس کے نافرمان بن جاتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمہیں خشکی کے ایک حصے کے ساتھ زمین میں دھسا دے، کہ وہ حصہ ہی زمین کے اندر چلا جائے، اس کے ساتھ تمہارے مکانات اور تمہارے سامان اور تم بھی اندر دھس جاؤ. تمہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے کیا ڈر نہیں لگتا؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش فرمائے، کیا تمہیں گناہ کرتے ہوئے اس بات کا ڈر نہیں لگتا؟
ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کسی کو کام بنانے والا نہ پاؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر غضب فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور دوسری مرتبہ تم پھر کشتی میں بیٹھو؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بڑی سخت اور تیز ہوا کو بھیج دے۔ قاصفا من الریح، اس ہوا کو کہتے ہیں جو جہاز اور کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، جو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، تمہیں کفر کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم ہمارا پیچھا نہ کر سکو، یعنی ہم تمہیں تباہ کر دیں اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اے لوگوں، جب وہ خالق ہے، مالک ہے، ساری قوتیں اسی کے قبضے اختیار میں ہیں، تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اسے راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، خشکی میں اور دریا میں سوار کیا، یعنی ٹرانسپورٹ کے لیے خشک راستوں میں بھی گاڑیاں ہیں، جانور ہیں، اور دریا میں بھی کشتیاں اور بحری جہاز ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہمارے لیے آسانی ہو جائے تو ہمیں زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ ناشکرا بننا چاہیے؟ پہلے کے مقابلے میں اب سفر کتنا آسان ہو گیا۔ انسان کو یہ عقل کس نے دی؟ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت کس نے دی؟ تو دن بدن سفر کی سہولتیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسانوں کو پاکیزہ روزی سے روزی عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو ہم نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، ان بہت ساری مخلوق پر انسانوں کو فوقیت عطا فرمائی۔ شیر ہو، ہاتھی ہو، بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے۔ 7واں رکوع مکمل ہوا، شیطان کا ذکر ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں درس یہ دیا گیا کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور شیطان کی فرما برداری کر کے اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔